اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور کہا یعقوب علیہ السلام نے، اے بیٹو نہ داخل ہونا ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہونا متفرق دروازوں سے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، نہیں میں کفایت کر سکتا تم سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی چیز سے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ علیہ توکلت، اوپر اس کے میں نے توکل کیا، وعلیہ، اور اوپر اس کے فلیتوکل المتوکلون، بس چاہیے توکل کریں توکل کرنے والے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، جب داخل ہوئے جہاں سے حکم دیا ان کو ان کے باپ نے، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، نہیں تھے کہ بچا سکتے ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی چیز سے، الا حاجتاً، مگر ایک ضرورت تھی، فی نفس یعقوب علیہ السلام کے جی میں، قضاہا، اس نے اس کو پورا کیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک وہ علم والا ہے، لما علمناہ، کہ ہم نے سکھایا اس کو، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، اور جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، اپنے پاس ٹھکانہ دیا اپنے بھائی کو، قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، کہا بے شک میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، پس نہ پریشان ہونا ساتھ اس کے جو تھے وہ کرتے۔ فلما جہزهم بجہازهم، پس جب تیار کیا ان کا سامان، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، رکھ دیا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں، ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم چور معلوم ہوتے ہو۔ قالوا اقبلوا علیہم، کہا انہوں نے، اور وہ متوجہ ہوئے، علیہم، اوپر ان کے، ماذا تفقدون، کیا گم پاتے ہو؟ قالوا نفقد صواع الملک، کہا انہوں نے گم پاتے ہم پیالہ بادشاہ کا، ولمن جاء بہ حمل بعیر، اور اس شخص کے لیے جو لائے اسے بوجھ ہے ایک اونٹ کا، وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ، کہا انہوں نے اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، البتہ تحقیق تو جانتا ہے کہ نہیں آئے ہم تاکہ ہم فساد کریں یا ادھم مچائیں زمین میں، وما کننا سارقین، اور نہیں ہم چوری کرنے والے۔ قالوا فما جزاؤہ، کہا انہوں نے کیا ہے سزا اس کی، کیا ہے بدلہ اس کا، ان کنتم کاذبین، اگر ہو تم جھوٹے۔ قالوا جزاؤہ، کہا انہوں نے بدلہ اس کا، من وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں پایا گیا وہ پیالہ، فہو جزاؤہ، پس وہی اس کا بدلہ ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائی غلہ لے کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو ہی گھر میں پہنچے تو جا کر اپنے والد محترم سے اظہار کیا، اپنی اس ضرورت کا جو ان کے ذمے لگی تھی کہ آپ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئیں گے تو ایک بھائی کا غلہ آپ کو اور ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تیار نہیں تھے حضرت بنیامین کو بھیجنے کے لیے۔ انہوں نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے تم پہ اعتبار کر چکا ہوں اس کے بھائی یوسف کے بارے میں، اب تو اعتبار نہیں کرتا۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا رحم کرنے والوں میں۔
جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی پونجی ان کو واپس لوٹا دی تھی۔ جب انہوں نے سامان کھولا تو اپنا سرمایہ، وہ سمن جو لے کر گئے تھے، وہ پیسے، وہ رقم، وہ دراہم، وہ دنانیر جن کے بدلہ میں انہوں نے غلہ لیا تھا، وہ واپس ان کو لوٹا دیے گئے۔ خوش ہو گئے، ابا جی ہمیں کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی، لہذا ہمارا دوبارہ جانا اور جلد واپس جانا بنتا ہے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے، آپ ہمیں اجازت دیں اور بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ایک بھائی کا بوجھ زیادہ لائیں گے، ذالک کیل یسیر، یہ بوجھ لانا ہمارے لیے آسان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا لن ارسلہ معکم، لن نفی تاکید کے لیے، ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ جب تک کہ میرے ساتھ پختہ عہد نہیں کرتے، پختہ وعدہ تم مجھے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مجھے پختہ عہد دو کہ تم ضرور اسے میرے پاس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی ترتیب بن جائے، تو کوئی ایسی ترتیب بن جائے کہ جس میں تم گھیرے میں آ جاؤ، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم، جو ہی ان سے پختہ وعدہ کیا بھائیوں نے یعنی بیٹوں نے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ تعالیٰ کارساز ہے اوپر اس کے جو ہم کہتے ہیں۔ وقالا یا بنیہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو روانہ کرتے ہوئے فرمایا بیٹوں لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے مت جانا، یہ دوسرا چکر ہے بھائیوں کا، یہ دوسرا چکر ہے بھائیوں کا، فرمایا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ مصر کے اسی طرح دروازے تھے جس طرح ہمارے شہر کے دروازے، یہ لاہوری دروازہ، یہ سیالکوٹی دروازہ، یہ خیالی دروازہ، یہ گرجاکی دروازہ، لاہور میں بھی دلی دروازہ، ملتانی دروازہ، شناوالا دروازہ، بھاٹی دروازہ، پرانے شہر گویا دیوار کے اندر ہوتے تھے تو اس کو کہتے ہیں سور البلاد، دروازوں سے اندر جانا ہوتا تھا، وہ دروازے رات کے وقت بند ہو جاتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹو لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے نہ جانا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور ساتھ ہی فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، نہیں میں کفایت کر سکتا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی چیز سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف مقدر میں ہوئی تو میں بچا نہیں سکتا، ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر واسطے اللہ تعالیٰ کے، علیہ توکلت، اوپر اس کے میں نے توکل کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اوپر اس کے پاس سے ہی توکل کریں توکل کرنے والے۔ مفسرین نے لکھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ ایک دروازے سے جانا، کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ بات ان کے پیش نظر تھی کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، چونکہ صحت مند تھے ماشاءاللہ، جوان تھے، اور پھر کتنے 10 پہلے چکر میں گئے، اب 11واں بھی ساتھ ہے، 11 بھائی جب ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو کوئی دیکھے اور نظر نہ لگ جائے ان کو۔ نظر کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کسی کی کوئی کسی کی یعنی کہ کوئی بھی صفت ایسی دیکھ کر جو اسے بھلی لگے،
کسی کا حسن دیکھ کر، کسی کی کوئی لیاقت دیکھ کر، کسی کا مال دیکھ کر، کسی کا مکان دیکھ کر، کسی کی کوئی دکان دیکھ کر یا کسی کی گاڑی دیکھ کر تعجب سے کوئی کہے واہ کتنی خوبصورت ہے یہ چیز، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس تعجب کرنے والے کی وجہ سے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نقص ڈال دیتے ہیں، اور یہ بات باور کرواتے ہیں کہ بندوں کا کمال نہیں ہے، یہ حسن تو میں نے دیا تھا، جمال تو میں نے دیا تھا، کمال تو میں نے دیا تھا، جس طرح دیا میں لے بھی سکتا ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانے کے لیے بہت ساروں کو ایسی نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ذکر آپ علیہ السلام نے فرمایا جب گناہ بنی آدم کے زیادہ ہوتے ہیں تو سورج گرہن ہوتا ہے اور چاند گرہن ہوتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات اپنے بندوں کو باور کروا رہے ہیں کہ سورج کو اور چاند کو حسن میں نے دیا ہے۔ فرمایا اپنی صحت اور اپنے حسن، اپنے کمال پہ گمنڈ کرنے والوں، تم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہو جس نے حسن اور جس نے کمال دیا ہے۔ وہ اللہ جو سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کو سلب کر سکتا ہے، وہ تمہارے حسن کو بھی زائل کر سکتا ہے۔ ہمارے شیخ الاسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، حسن والے حسن کا انجام دیکھ، ڈوبتے سورج کو بوقت شام دیکھ۔ حسن والے حسن کا انجام دیکھ، ڈوبتے سورج کو بوقت شام دیکھ۔ گویا یہ کمالات جو رب تعالیٰ نے کسی کو دیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتے ہیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کسی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھو، اس کی برکت سے نظر بد نہیں لگے گی۔ آپ نے فرمایا العین حق، نظر حق ہے، وَلَهُ رُقْیَہ، اور اس کے لیے دم بھی ہے، اور یہ دم ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ لہذا اگر کسی کو نظر لگ گئی ہو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ کر اسے دم کر دیا جائے، معوذتین فلق ناس پڑھ کے اسے دم کر دیا جائے۔ اور ادعیہ موجود ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے اور نظر زائل ہو جائے۔ اور شاہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی آدمی نظر بد کا شکار ہے اور وہ کہتا ہے جی مجھے نظر لگی ہوئی ہے، اسے یہ کہا جاتا ہے آپ یہ پڑھ لیں، وہ کہتا ہے مجھے شفا نہیں ہو رہی، میری نظر زائل نہیں ہو رہی جو مجھ پہ لگی ہوئی ہے، تو ہمارے شاہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے سمجھو کہ ہماری زبانوں کی تاثیر جو ہے نا وہ ہم نہیں رکھتے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اسی طرح تاثیر موجود ہے جس طرح لوح محفوظ میں قرآن پاک کے اندر موجود تھی، پھر آسمان دنیا پہ آیا موجود تھی، آسمان دنیا سے بواسطہ جبرائیل علیہ السلام قلب محمد الرسول اللہ پہ اترا تو موجود تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام تک قرآن سینہ بسینہ پہنچا، یہ تاثیر آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ اگر نہیں فرماتے ہیں کہ ہماری زبانوں میں نہیں، کیوں؟ ہمارے لقمے بھی تو چلو بالکل حرام نہیں تو مشکوک ضرور ہیں۔ کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے حرام کے ذرات ہمارے
پیٹوں تک جا رہے ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی طور پہ حرام کے لقمے ہماری خوراک بن رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہمارا بینکاری کا نظام سارے کا سارا غلط ہے، سود پہ مبنی ہے، سود کی وجہ سے سب کی خوراکیں متاثر ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بینک میں پیسے نہ رکھو۔ اگر کسی نے بینک میں کے پیسے رکھے ہیں اور اس پہ اس کو سود مل رہا ہے، وہ سود استعمال نہ کرے، نہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر کسی وجہ سے رکھنے پڑ گئے تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں، سیونگ میں نہ رکھیں، اور وہ جو سودی رقم اس سے مل رہی ہے وہ بغیر ثواب کی نیت کے کسی فقیر مسکین کو دے دیں۔ اگر ثواب کی نیت کر لی، اسلام سے فارغ نکاح ختم ہو جائے گا، کیونکہ حرام مال سے ثواب کی امید نہیں کر سکتے ہیں۔ اب بینکوں میں رقم رکھنی بھی مجبوری ہے، کیونکہ مسئلہ ہے اذا ابتلیتم ببلاءین فاختر احوانہما، دو مصیبتیں اکٹھی ہو جائیں، دو مصیبتوں میں سے جو ہلکی ہے نا اس کو اختیار کر لو۔ آپ رقم گھر میں رکھتے ہیں تو چور ڈاکو پڑتے ہیں، یہ الگ مصیبت ہے۔ آپ رقم بینک میں رکھتے ہیں تو وہاں سود کی وجہ سے رقم ہماری مشکوک ہو رہی ہے، وہ بھی مصیبت ہے۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے اس مصیبت کو اختیار کر لو، بینک میں رقم رکھ لو اپنی، لیکن بہتر ہے کہ وہاں دوسرے اکاؤنٹ میں جو سودی نہیں ہے، کرنٹ اکاؤنٹ، اس میں رقم رکھی جائے اور اسی سے استفادہ کیا جائے، فائدہ اٹھایا جائے۔ بینک کے ملازمین جو ملازمت کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنی ملازمت تبدیل کریں، کسی اور محکمے میں چلے جائیں، اس وقت تک ملازمت کرتے ہیں جب تک کوئی اور متبادل ان کو راستہ نہیں ملتا۔ جب متبادل راستہ مل جائے تو پھر بینک کی ملازمت چھوڑ دیں۔ وہ میں نے بہت سارے اللہ والوں کو دیکھا ہے، بہت سارے علماء کو دیکھا ہے، وہ نہ بینک والوں کے گھر کا کھانا کھاتے ہیں، نہ ان کے گھر میں چائے پیتے ہیں۔ تو بچنا چاہیے۔ آج ہماری زبانوں میں اگر تاثیر نہیں، ہماری خوراک مشکوک ہونے کی وجہ سے نہیں، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو، خوراک کو حلال طریقے سے حاصل کرے اور اتباع سنت کو پیش نظر رکھے۔ ایمان ہو، حلال کا لقمہ ہو، اتباع سنت ہو اور اخلاص ہو، آٹومیٹکلی طور پہ دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اوپر چڑھتی ہیں، قبول ہوتی ہیں۔ اب ایک روایت میں الفاظ ہیں، ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے کعبۃ اللہ تک پہنچتا ہے، پسینے سے شرابور ہے، پسینہ اس کے جسم سے ٹپک رہا ہے، اور وہ غلاف کعبہ پکڑ کہتا ہے یا رب یا رب، تو آواز آتی ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فانا یستجاب، کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام، پہننا اس کا حرام، اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے گی؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے ایمان، اکل حلال، اتباع سنت اور اخلاص، یہ 4 شرطیں ہیں۔ اگر یہ شرطیں موجود ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حلال کے لقمے نصیب فرمائے، حرام سے اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، نہ داخل ہونا ایک دروازے سے بلکہ داخل ہو جاؤ متفرق دروازوں سے، اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کس چیز سے بچا نہیں سکتا، نئے حکم مگر اللہ تعالیٰ کے لیے، اس پہ میں نے توکل کیا، اور اسی پہ توکل کریں توکل کرنے والے۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب اختیار کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، مہمان سے پوچھ لیا کرتے تھے کیسے آنا ہوا، کس کے مہمان ہو، کہاں ٹھہرنا ہے۔ ایک مہمان ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کا مہمان ہوں۔
کس پہ آئے ہو؟ میں اونٹنی پہ آیا ہوں۔ اونٹنی کہاں ہے؟ اس نے کہا میں باہر چھوڑ آیا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قیدھا ثم توکل، اس کے پاؤں کو باندھ، پھر اللہ پہ توکل کر، پھر اسے چھوڑ۔ تو اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بھروسے توکل کہلاتا ہے۔ بغیر اسباب اختیار کیے یہ تعطل ہوگا، توکل نہیں ہوگا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب داخل ہوئے جہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، نہیں تھے کہ بچا سکیں ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کس چیز سے، الا حاجہ، مگر ایک ضرورت تھی۔ یہاں معنی ارمان کا بھی کیا ہے، ایک ارمان تھا یعقوب علیہ السلام کے جی میں، جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پورا کیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک وہ علم والا ہے کہ ہم نے سکھایا اس کو، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُف آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، ہر یوسف علیہ السلام پہچان تو پہلے ہی چکے تھے، پہلے ہی ان کے چکر میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، پریشان نہ ہونا اس پہ جو بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، جو کرتے رہے۔ کتنے دن قیام کیا بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، یہ دوسرا چکر ہے، یہاں تفصیل نہیں ہے۔ بہرحال جتنے دن بھی ٹھہرے، جب واپسی ان کی بنتی تھی، ان کے جانے کا وقت آیا، تو ان کا سامان تیار کروایا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ جو ہی ان کا سامان تیار ہوا تو پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا اور رکھا اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں، اس کی کھرجی میں۔ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم تو چور لگتے ہو، چور معلوم ہوتے ہو۔ اب وہ پریشان ہو گئے۔ کہتے ہیں یہاں ایک سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اگر نبوت مل چکی تھی تو اللہ کے پیغمبر ہیں، نہیں ملی تو پیغمبر نبوت سے پہلے بھی ولی ہوتا ہے، اور نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ پیغمبر کو گناہ کے قریب نہیں جانے دیتا، پیغمبر گناہ سے محفوظ ہے، گناہ سے بچتا ہے۔ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی ہے، یہ تو ان کی شان کے منافی ہے، ان کی شان کے مطابق نہیں تھی۔ یہ کیسے ہوئی؟ اس کے مفسرین کرام نے جوابات دی، ان میں ایک جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیالہ رکھا، اعلان خود نہیں کیا۔ جس نے اعلان کیا نا، اس کی ڈیوٹی تھی سامان کی نگرانی کی۔ اس نے جب سامان اپنا دیکھا کہ سامان پورا نہیں ہے تو اس نے یہ آواز لگائی، ثم اذن مؤذن ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور معلوم ہوتے ہو۔ اب وہ پریشان ہو گئے، متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا ماذا تفقدون، کیا گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا نفقد صواع الملک، بادشاہ کا پیالہ غائب ہے۔ یہ پیالہ سونے کا تھا یا سونے کے نقش و نگار تھے اوپر اس کے؟ صواع الملک، پیالہ بادشاہ کا نہیں ہے۔ اور اعلان کرنے والے نے کہا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، جو اسے لے کر آئے گا میں اسے ایک اونٹ کا بوجھ دوں گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن و ضمانت دیتا ہوں اس بات کی، میں اعلان کر رہا ہوں، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کو ایک اونٹ کا بوجھ دوں گا۔ ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تم جانتے ہو ہم اس لیے تو نہیں آئے کہ ہم زمین میں ادھم مچائیں، فساد برپا کریں، وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چوری کرنے والے ہیں، نہ ہی ہم چوری کرنے کی نیت سے آئے ہیں، نہ ہم چور ہیں، نہ چوری کے ارادے سے آئے ہیں، نہ ہم نے چوری کی ہے، آخر یہ کیوں؟ انہوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اچھا پھر بتاؤ کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو۔ مصر کے قانون میں چور کو پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ مصر کا قانون یہ تھا جس نے چوری کی ہے نا، جو سامان چوری ہوا ہے اس سے ڈبل جمع کروانا ہے،
1000 روپے چوری کیا ہے 2000 جمع کروانا ہے، 2000 چوری کیا ہے 4000 جمع کروانا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مذہب میں یہ بات تھی کہ چور کو چوری کے بدلہ میں رکھا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر 500 روپے کی چوری کی ہے تو 6 مہینے اسے غلام کے طور پہ رکھا جائے، 1000 کی چوری کی ہے تو 1 سال غلام کے طور پہ رکھا جائے۔ اس طریقے سے انہوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو؟ انہوں نے کہا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، سزا اس کی جس کے پاس سامان پایا گیا نا چوری کا، وہی اس کے بدلہ میں گویا وہی اس کی جزا ہوگی۔ کذالک نجزی الظالمین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالمین کو۔ اسی طرح بات یہ آگے چلے گی بھائی۔ وقال یا بنی، اور کہا اے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، نہ داخل ہونا ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہونا مختلف دروازوں سے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، نہیں میں کفایت کر سکتا تم سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی چیز سے، ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر واسطے اللہ تعالیٰ کے، علیہ توکلت، اوپر اس کے میں نے توکل کیا، وعلیہ، اور اوپر اس کے فلیتوکل المتوکلون، پس سے یہ توکل کریں توکل کرنے والے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، جب داخل ہوئے جہاں سے حکم دیا ان کو ان کے باپ نے، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، نہیں تھے کہ کام آتے یا نہیں تھے یعقوب علیہ السلام کے بچا لیتے ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی چیز سے، الا حاجتاً، مگر ایک ضرورت تھی، فی نفس یعقوب قضاہا، یعقوب علیہ السلام کے جی میں قضاہا کے پورا کیا اس کو، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک وہ علم والا ہے کہ ہم نے سکھایا اس کو، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ اخاہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا، قال انی انا اخوک، اور کہا میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، پس نہ پریشان ہونا ساتھ اس کے جو وہ کرتے رہے۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب تیار کیا ان کا سامان، جعل السقایۃ، رکھ دیا پیالہ، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں، ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم البتہ چوری کرنے والے ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، کہا انہوں نے اور متوجہ ہوئے ان کی طرف، کہا کیا گم پاتے ہو؟ قالوا نفقد صواع الملک، کہا انہوں نے ہم گم پاتے ہیں پیالہ بادشاہ کا، ولمن جاء بہ حمل بعیر، اور اس شخص کے لیے جو لائے اسے بوجھ ہے ایک اونٹ کا، وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ، کہا انہوں نے اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، البتہ تحقیق تم جانتے ہو کہ نہیں آیا ہم کہ فساد کریں زمین میں، وما کننا سارقین، اور نہیں ہم چوری کرنے والے۔ قالوا فما جزاؤہ، کہا انہوں نے کیا بدلہ ہے اس کا، ان کنتم کاذبین، اگر ہو تم جھوٹے۔ قالوا، کہا انہوں نے جزاؤہ، بدلہ اس کا، من وجد فی رحلہ، وہی جس کے پاس یعنی جس کے سامان میں پایا گیا وہ سامان، فہو جزاؤہ، پس وہی اس کا بدلہ ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔